جب محسن راؤ جھونپڑی میں پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ راکیل کے زخم بہت تیزی سے بھر رہے تھے۔ کوئی آدھ گھنٹے کے اندر وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ راکیل کو خوش دیکھ کر محسن راؤ نے اس سے کہا، دیکھ راکیل، میں نے تیرے ساتھ سا دشمنوں کا سا سلوک نہیں کیا۔ میں مانتا ہوں وہ اس کا مشکور تھا، پھر مجھے سچ سچ بتا کیوں نہیں دیتا؟ کس بارے میں؟ راکیل نے پوچھا۔ تانیہ کے بارے میں۔ مجھے بتا دے کہ وہ کہاں ہے۔ آہ۔ راکیل نے تانیہ کا نام سن کر ایک سرد آہ بھری اور خالی خالی نظروں سے محسن کو دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ محسن اپنے سوال کے جواب کا منتظر تھا، لیکن راکیل نے بڑی دیر تک اپنا سر ہی نہ اٹھایا۔ تب محسن نے اسے آواز دی، راکیل۔ راکیل نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور دھیرے سے بولا، جو ہونا تھا ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ محسن کو اس کا جواب سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اس سے پوچھا کیا تھا اور اس نے جواب کیا دیا ہے۔ شاید اس کا دماغ چل گیا ہے یا پھر یہ مجھے چلانا چاہتا ہے۔ بہرحال محسن کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ صحیح جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا اس نے اس سے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ محسن، کیا یہ ممکن ہے کہ تو کچھ دیر کے لیے جھونپڑی سے باہر چلا جائے؟ ہاں، کیوں نہیں، محسن نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن بات کیا ہے؟ جب تو تھوڑی دیر کے بعد واپس جھونپڑی میں آئے گا تو تجھے بات کا خود بہت پتہ چل جائے گا، راکیل نے کہا۔ محسن اس کے کہنے پر جھونپڑی سے باہر نکل گیا، پھر وہ گھوم کر جھونپڑی کے پیچھے چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد جب وہ واپس آیا اور اس نے اپنی جھونپڑی میں قدم رکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ راکیل جھونپڑی میں موجود نہ تھا۔ محسن پھر فوراً ہی جھونپڑی سے باہر آیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن اسے راکیل جاتا ہوا کہیں دکھائی نہ دیا۔ البتہ ایک الو مغرب کی طرف اڑتا ہوا ضرور جا رہا تھا۔ راکیل محسن کو دھوکہ دے کر نکل گیا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ خود قسمت نے اس کے ساتھ کتنا بڑا فریب کیا تھا، اس پر کیسی کاری ضرب لگائی تھی۔ یہ بات اسے سنہرے کھنڈر پہنچ کر معلوم ہوئی۔ وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سردار کولانا نے سنہرے کھنڈر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اب یہاں کچھ نہ بچا تھا۔ ہر چیز تباہ ہو گئی تھی۔ ہر طرف تباہ کاری پھیلی ہوئی تھی اور سردار کولانا کے ہر کارے راکیل کی گھات میں بیٹھے تھے۔ سنہرے کھنڈر میں جب وہ اچھی طرح گھوم لیا اور اس نے اپنی تباہ کاری کی نشانیاں ہر طرف دیکھ لیں تو سردار کولانا کے ہر کارے اس کے سامنے آ گئے۔ اپنے محل اور اپنے علاقے کی تباہ کاری دیکھ کر وہ پہلے ہی ادمرہ ہو رہا تھا۔ سردار کولانا کے ہرکاروں کو دیکھ کر اس کے اوزان بالکل ہی فتح ہو گئے۔ سردار کولانا کے ہرکاروں نے اسے زنجیر میں جکڑ لیا اور پھر جس طرح کالے چراغ کو لے جایا گیا تھا ویسے راکیل کو لے جایا گیا اور اسے سردار کولانا کے سامنے لے جا کر ڈال دیا گیا۔ سردار کولانا نے اپنے لمبے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے بولا، آؤ فریبی۔ سردار کولانا، دیواہ کالے کی قسم، میں نے کوئی فریب نہیں دیا۔ دیکھ، دیواہ کالے کی اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، ابھی رقیق کر دوں گا۔ میں سچ کہتا ہوں سردار، میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا میں ہر قیمت پر پورا کرتا۔ میں سورج نکلتے ہی کالے چراغ کو لے کر یہاں پہنچ جاتا، لیکن چاہے وفات پر لاتعداد بھیڑیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور وہ گھسیٹتے ہوئے لے چلے۔ راستے میں زخموں کی تاب نہ لا کر ہوش گنوا بیٹھا اور جب مجھے ہوش آیا بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب سردار تو ہی بتا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تیرے بارے میں کالا چراغ صحیح کہتا ہے کہ تو بڑا خبیث ہے۔ واقعی تو نے بڑی شاندار کہانی گڑھی ہے اور اوپر سے دیواہ کالی کی جھوٹی قسم بھی کھا لی ہے۔ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ میں سچ کہتا ہوں سردار کولانا، تو میرا یقین کیوں نہیں کرتا؟ چل، کہتا ہوگا تو سچ، اب میں کیا کروں؟ تو وقت پر نہیں پہنچا، لہٰذا وہ ہو گیا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، بالکل تباہ کر دیا۔
تو جانتا ہے کہ کالا چراغ ہمارا کس قدر اہم آدمی ہے؟ تو نے اسے کیا سوچ کر قید کیا؟ بس سردار، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، راکیل عاجزی سے بولا۔ معافی؟ سردار کولانا نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ بس تجھے ایک صورت میں معافی مل سکتی ہے۔ وہ کیا؟ تجھے بقا سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ کیا تجھے وہ پسند آ گئی ہے؟ کیا تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ راکیل کی بات سن کر سردار کولانا نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور پھر بولا، احمق! راکیل نے اسے نہ سمجھ میں آنے والی نگاہوں سے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ تو سمجھے گا بھی نہیں۔ میں نے تجھے احمق یوں ہی نہیں کہہ دیا۔ ارے بے وقوف، وہ کالے چراغ کی محبت ہے۔ تجھے بقا کو اس کے حق میں دستبردار ہونا پڑے گا۔ یہ ظلم ہے۔ اور تمہاری بہن نے جو اولاد آدم کی زندگی حرام کر رکھی ہے، وہ ظلم نہیں ہے کیا؟ میں نہیں جانتا۔ اس نے راہ فرار اختیار کی۔ لیکن میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ راکیل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سردار کولانا نے جب اپنا فیصلہ سنایا تو راکیل پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سردار کولانا نے قدرے غصے سے کہا۔ اور تو کون ہے اعتراض کرنے والا؟ میں تیرے اس فیصلے کو مانوں یا نہ مانوں، لیکن بقا کسی قیمت پر راضی نہیں ہوگی۔ وہ تو اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں، راکیل نے کہا۔ اسے بلاؤ۔ سردار کولانا نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ پا کر دو خادمائیں تیزی سے باہر نکل گئیں اور آنن فانن اسے کلائی سے پکڑ کر لے آئیں۔ اس نے اپنے بھائی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تو اسے شدید صدمہ ہوا۔ راکیل نے جب اپنی بہن بقا کو خادماؤں کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو اسے شدید غصہ آیا۔ اس کی بربادی میں براہ راست بقا کا ہاتھ تھا۔ سردار کولانا کی خادماؤں، بقا کا ہاتھ چھوڑ دو اور اسے عزت سے کرسی پر بٹھاؤ، سردار کولانا نے حکم دیا۔ یہ حکم سنتے ہی خادماؤں نے فوراً اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور پھر اس کے سامنے آدھا جھک کر کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن بقا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ کیا تجھے عزت راس نہیں؟ سردار کولانا نے سخت لہجے میں کہا۔ جس کا بھائی زنجیروں میں جکڑا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو، وہ کرسی پر کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ سردار کولانا کے خادموں، راکیل کی زنجیریں کھول دو، سردار کولانا نے حکم دیا۔ اس کا اعتراض ناقابل قبول ہے۔ سردار کولانا کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ پھر اسے بھی کرسی پیش کی گئی۔ دو خادماؤں نے اسے سہارا دیا اور کرسی پر بٹھایا۔ اس کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد بقا نے بھی نشست سنبھال لی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی برقرار رہی۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ تیری غیر موجودگی میں تیرے بھائی کو اپنا فیصلہ سنایا تو اس نے کہا کہ تو اس فیصلے کو نہیں مانے گی، اسی لیے تجھے طلب کیا گیا ہے کہ تجھے فیصلہ سنایا جائے، سردار کولانا نے بتایا۔ اپنا فیصلہ سنا، بقا نے کہا۔ راکیل، تو بتا۔ سردار کولانا تیری شادی کالے چراغ سے کرنا چاہتا ہے، راکیل نے بتایا۔ راکیل کی زبان سے سردار کولانا کا فیصلہ سن کر بقا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً غصے میں بولی، نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہی بات ابھی تیرے بھائی نے بھی کہی تھی۔ اب تم دونوں میری بات کان کھول کر سن لو، سردار کولانا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میرا فیصلہ سورج کی طرح اٹل ہے۔ جس طرح سورج کو ہر روز مشرق سے نکلنا ہوتا ہے، ویسے ہی سردار کولانا کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر عمل درآمد ہونا ہوتا ہے۔ رات 12 بجے دیواہ کالی کے سائبان تلے تجھے اور کالے چراغ کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے گا۔ اتنا کہہ کر سردار پھر اپنی خادماؤں سے مخاطب ہوا۔ سردار کولانا کی خادماؤں، بقا کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور شادی کی تیاریاں کرو۔ سردار کولانا کے دربار میں اس وقت جتنی خادمائیں حاضر تھیں، سب کی سب بقا کو لے کر اندر چلی گئیں۔ بقا پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا راہ عمل اختیار کرے۔ بقا کے جانے کے بعد سردار کولانا راکیل سے مخاطب ہوا۔ اب تو بول، تیرا کیا کیا جائے؟ یہ تو اچھا نہیں کر رہا۔
وہ انسان کی بچی کہاں ہے جسے تیری بہن نے تیری خدمت میں پیش کیا تھا؟ سردار کولانا نے پوچھا۔ اسے میں نے چاہے وفات میں پھینکوا دیا، راکیل نے صاف گوئی سے کام لیا۔ تیری بہن نے اس کے بھائی پر قبضہ کر لیا اور تو نے اس غریب کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ پھر بھی مجھ سے کہتا ہے کہ میں اچھا نہیں کر رہا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تو اور تیری بہن نے اب تک جو کیا ہے اچھا کیا ہے؟ سردار کولانا نے تنزن پوچھا۔ راکیل اس بات کا کیا جواب دیتا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب تجھے ایک کام کرنا ہوگا، سردار کولانا بولا۔ حکم کر سردار کولانا۔ راکیل کا ابھی تک سر جھکا ہوا تھا۔ شادی میں شرکت کے بعد تجھے اس انسان کے بچے کو صحت یاب کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اسے اس کی دنیا میں چھوڑ کر آنا ہوگا۔ مجھے منظور ہے سردار کولانا۔ یہ مت سمجھنا کہ تو اس طرح راہ فرار اختیار کر جائے گا۔ تجھے اپنی روح کو گروی رکھ کر جانا ہوگا۔ جب تو میرے حکم پر عمل درآمد کر کے واپس آ جائے گا تو پھر سوچا جائے گا کہ تجھے معاف کر دیا جائے یا نہیں۔ مجھے یہ بھی منظور ہے۔ پھر ٹھیک ہے، سردار کولانا کے خادموں، راکیل کو اس عزت کے ساتھ لے جاؤ، اسے بڑے مہمان کا درجہ دو۔ سردار کولانا کے 6 خادم آگے بڑھے اور راکیل کو احترام کے ساتھ مہمان خانے کی طرف لے گئے۔ راکیل کے جانے کے بعد دربار میں حاضر خادموں کو سردار کولانا نے جانے کا اشارہ کیا۔ جب دربار خالی ہو گیا اور سردار کولانا تنہا رہ گیا تو اس نے 3 بار تالی بجائی۔ تالی کی آواز سن کر وہ ستون کی آڑ سے نکلا اور مسکراتا ہوا سردار کولانا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سردار کولانا نے اسے اپنے قریب ہی مسند پر بٹھا لیا۔ ساتھ بیٹھنے کا اعزاز صرف اسی کو حاصل تھا۔ وہ سردار کولانا کا دماغ تھا، اس کا دست راست تھا، اس کا ایاز تھا، وہ کالا چراغ تھا۔ کالے چراغ، تجھے بقا مبارک ہو، آج کی رات وہ تیری ہو جائے گی۔ سردار کولانا نے مسکرا کر کہا۔ میں تیرا غلام، تیرا شکر گزار ہوں، کالے چراغ نے بہت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ایک بات بتا، میں نے جو کیا ٹھیک کیا؟ محسن راؤ کو میں خود اس کی دنیا میں چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں، کالے چراغ نے خواہش ظاہر کی۔ تیرا کیا خیال ہے کہ اس کی روح گروی ہونے کے باوجود وہ میرے ساتھ دھوکہ کرے گا؟ اس نے محسن کی بہن کو چاہے وفات میں پھینکوا دیا ہے، اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ وہ اسے واقعی اس کی دنیا تک چھوڑ آئے گا؟ اگر اس نے راستے میں ہاتھ دکھا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، یہ بات بھی تو ٹھیک کہتا ہے، اس خبیث کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یوں بھی اس عیار کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں۔ پھر تیرا کیا خیال ہے، رقیق کر دیا جائے؟ سردار کولانا نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، یہی مناسب ہے، کالے چراغ نے فوراً تائید کی۔ اگر یہ زندہ رہا تو بقا کو بہکاتا رہے گا۔ میری جان کا دشمن تو پہلے ہی تھا، اب تو بھی اس کی فہرست میں آ گیا ہے۔ معافی کی صورت میں یہ کچھ عرصے کے بعد پھر سر اٹھائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس ناگ کے پھن اٹھانے سے پہلے ہی اس کا سر کچل دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا، سردار کولانا نے اسے تسلی دی، لیکن تو جانتا ہے کہ اسے رقیق کرنے کے لیے دیواہ کالی سے اجازت لینا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجازت بآسانی مل جائے گی، کیونکہ اس کے جرائم کی فہرست خاصی طویل ہو گئی ہے، کالے چراغ نے کہا۔ بس اب تو بے فکر ہو جا، میں دیواہ کالی کے دربار جا کر اجازت نامہ لے آؤں گا۔ تو جب تک اپنی دلربا کے ساتھ جشن منا۔ میں تیرا غلام، تیرا شکر گزار ہوں، کالے چراغ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کچھ دیر آرام کر لیں۔ کالا چراغ جب سو کر اٹھا تو سورج ڈھل رہا تھا، سائے پھیل رہے تھے۔ دیواہ کالی کے سائبان والے میدان میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دیواہ کالی کا سائبان بھی عجب چیز تھا، 4 ستون کھڑے تھے، ان ستونوں پر کوئی چھت تھی اور نہ سائبان نام کی کوئی چیز۔ چاروں ستونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا حوض تھا، اس حوض میں پانی نہ تھا، آگ بھری ہوئی تھی۔ اس حوض کی آگ آج تک نہ بجھی تھی، بس اسی مقام کا نام دیواہ کالی کا سائبان تھا۔ اندھیرا پھیلتے ہی اس حوض کی آگ سے بے شمار مشعلیں روشن کی گئیں اور انہیں میدان میں جگہ جگہ گاڑ دیا گیا۔ اس طرح شادی کی تقریب کا آغاز ہوا۔
جب اندھیرا خوب گہرا ہو گیا تو رقص زنجیری شروع ہوا۔ صرف لوہے کی زنجیریں پہنے قدآور خوبصورت عورتیں میدان میں اتریں اور انہوں نے زنجیروں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر رقص زنجیری کا آغاز کیا۔ ایک خاص انداز میں اٹھتے قدم، زنجیروں کی جھنکار اور قدآور خوبصورت عورتوں کے چمکتے بدن دیکھنے والوں کو مسحور کیے دے رہے تھے۔ جب ایک گروپ رقص کرتے ہوئے تھک جاتا تو اس کی جگہ نیا گروپ لے لیتا۔ 14ویں کا چاند جب پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان کی پیشانی پر جھومر بن کر جگمگانے لگا اور 12 کا عمل قریب آنے لگا تو سردار کولانا نے ایک مشعل اٹھا کر دولہا دلہن کو دیوا کالی کے سائبان میں لانے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب سردار کولانا کی نظر دیوا کالی کے سائبان کی طرف اٹھی تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ وہاں صرف کالا چراغ تھا۔ یہ بڑی بدشگونی کی بات تھی۔ دیوا کالی کے سائبان میں دولہا دلہن ایک ساتھ جا کر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ آخر بقاں کہاں گئی؟ سردار کولانا اپنی نشست سے اٹھا تو اسے اٹھتا دیکھ کر رقص کرنے والی عورتیں ٹھہر گئیں، پتھر ہو گئیں۔ انہوں نے بھی کالے چراغ کو دیوا کالی کے سائبان میں تنہا کھڑا دیکھ لیا تھا۔ میدان میں رقص کرتے رکتے ہی سناٹا چھا گیا۔ جلدی جلدی مشعلیں بجھائی جانے لگیں۔ مشعلوں کی روشنی ختم ہو گئی، صرف چاند کی روشنی رہ گئی۔ سردار کولانا تیز تیز قدم اٹھاتا دیوا کالی کے سائبان کے پاس پہنچا۔ کالے چراغ کا چہرہ حوض میں جلتی آگ کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غم و اندوہ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تو اکیلا کیوں ہے؟ سردار کولانا نے دریافت کیا۔ وہ چلی گئی، میری بقاں چلی گئی۔ کیا بکتا ہے؟ سردار کولانا کے علاقے سے کوئی کیسے فرار ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو اچھی طرح جانتا ہے۔ سردار کولانا، تیرا غلام سب جانتا ہے۔ وہ فرار نہیں ہوئی۔ کاش وہ فرار ہو جاتی۔ پھر کیا ہوا؟ سردار کولانا نے پوچھا۔ وہ رقیق ہو گئی، کالے چراغ نے دردناک خبر سنائی۔ دیوا کالی کی قسم، یہ اس نے کیا بے وقوفی کی؟ سردار کولانا پریشان ہو گیا۔ اسے میری صورت سے بھی نفرت تھی۔ وہ بھلا مجھ سے شادی کیوں کر لیتی؟ یہ میری بھول تھی۔ آ میرے ساتھ، مجھے دکھا کہاں ہے وہ۔ کالا چراغ سردار کولانا کو لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں بقاں رقیق ہوئی پڑی تھی۔ بقاں کا عروسی جوڑا مسحری کے ایک جانب پڑا تھا اور درمیان میں گہرے سرخ رنگ کا سیال تھا۔ یہ بالکل پارے کی طرح کا تھا۔ اگر اس سیال کو مٹھی میں بھریں تو مٹھی میں کچھ نہ رہے اور ہاتھ بھی خراب نہ ہو۔ بقاں نے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی تھی۔ اس نے کالے چراغ سے شادی سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی تھی۔ کالا چراغ بے حد اداس تھا۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ وہ اس قدر نفرت کرتی ہے کہ رقیق ہونے کا عذاب تو جھیل لے گی لیکن اس سے شادی نہیں کرے گی تو وہ شادی کی پیشکش کو واپس لے لیتا۔ کم از کم دور رہنے کی صورت میں وہ اس کی شکل تو دیکھ سکتا تھا۔ اب تو سارا کھیل ہی ختم ہو گیا تھا۔ بہرحال رسم کے مطابق چاندی کی ایک گاگر منگوائی گئی۔ کالے چراغ نے اس سیال مادے کو گاگر میں انڈیلا، اس کے منہ پر کپڑا باندھا اور اس گاگر کو اپنے کندھے پر اٹھا کر سردار کولانا کے محل سے باہر نکلا۔ دیوا کالی کے سائبان کی طرف بڑھا۔ دیوا کالی کے سائبان میں پہنچ کر کالے چراغ نے گاگر حوض کی دیوار پر رکھ دی اور پھر اس جلتے ہوئے حوض کے 7 چکر کاٹے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اس نے حوض کی دیوار سے وہ گاگر اٹھائی اور اسے ایک مرتبہ پھر اپنے کندھے پر لاد کر چاند کے رخ چل پڑا۔ اس کے پیچھے 4 گھڑ سوار چل رہے تھے جو ضروری سامان سے لیس تھے۔ کالا چراغ بقاں کے جستے سیال کو لادے اس وقت تک چلتا رہا جب تک چاند دھندلانے نہیں لگا۔ جب چاندنی پھیکی پڑنے لگی تو وہ ایک ریت کے ٹیلے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ اس کو رکتا دیکھ کر وہ چاروں گھڑ سوار فوراً اس کے نزدیک پہنچ کر گھوڑوں سے اتر گئے۔ کالا چراغ نے ایک جگہ منتخب کر کے گاگر اپنے کندھے سے اتار کر رکھ چکا تھا۔ ان چاروں گھڑ سواروں نے ریت میں لوہے کی لمبی میخیں گاڑیں، ان میخوں میں اپنے ساتھ لائی زنجیریں باندھیں اور پھر ان چاروں زنجیروں کے سرے میخوں کے درمیان رکھی ہوئی گاگر کی گردن میں کس دیں۔
پھر وہ چاروں پیچھے ہٹ گئے اور ایک قطار میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ کالے چراغ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی مٹھی میں ریت بھری اور وہ ریت اپنے سر میں ڈال لی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے کہا، لاؤ۔ ان میں سے ایک گھڑ سوار آگے بڑھا اور ایک بیلچہ کالے چراغ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کالا چراغ بیلچہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے وہ بیلچہ زور سے گاگر پر مارا اور 7 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بکاں، تو نے جس سے محبت کی وہ تجھ سے نفرت کرتا رہا، اور جس نے تجھ سے محبت کی اس سے تو نفرت کرتی رہی، اور یہی نفرت تجھے آسمانوں میں لے گئی۔ تجھے کیا ملا؟ یہ اب تو اچھی طرح جان گئی ہوگی۔ کاش تجھے زندگی گنوانے سے پہلے عقل آ گئی ہوتی، تجھے سچی محبت کی پہچان ہو گئی ہوتی۔ میں تجھ سے آج بھی محبت کرتا ہوں اور زندگی بھر اسی طرح کرتا رہوں گا۔ تو میرے دل میں، میری آنکھوں میں، میرے خیالوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ چاند سورج کے مالک سے میں تیری مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور ریت میں جذب ہو گئے۔ پھر وہ آگے بڑھا۔ اس نے گاگر کے نزدیک پہنچ کر بیلچے سے گاگر پر ریت ڈالی۔ 7 بار ریت ڈالنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور بیلچہ اس گھوڑ سوار کے ہاتھ میں دے دیا جس سے لیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک طرف سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چاروں گھڑ سوار آگے بڑھے۔ ان چاروں کے ہاتھ میں بیلچے تھے۔ وہ بیلچے میں ریت بھر بھر کر اس گاگر پر ڈالنے لگے۔ تھوڑی دیر میں زنجیریں ریت میں دب گئیں اور ریت گاگر کی گردن تک پہنچ گئی۔ تدفین مکمل ہو چکی تھی۔ ایک گھوڑ سوار نے اپنا گھوڑا کالے چراغ کو پیش کیا۔ وہ اس پر سوار ہو گیا اور پھر وہ گھوڑ سوار جس کا گھوڑا کالے چراغ کے تصرف میں آ گیا تھا، وہ دوسرے گھوڑ سواروں کے ساتھ بیٹھ گیا اور یوں واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ سورج روشن ہونے تک وہ اپنے علاقے میں پہنچ گئے۔ تبھی انہیں سامنے سے ایک گھوڑ سوار بہت تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ قریب آیا تو کالے چراغ نے دیکھا کہ وہ سردار کولانا کا محافظ تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ کالا چراغ، جلدی چل، تجھے سردار نے طلب کیا ہے، وہ کافی دیر سے تیرا منتظر ہے، وہ ہرکارا بولا۔ کیا تجھے اس انتظار کی وجہ معلوم ہے؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ وہی خبیث، ہرکارے نے جواب دیا۔ کیا راکل نے کوئی گڑبڑ کی ہے؟ کالے چراغ نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ اس خبیث نے سردار پر حملہ کیا اور نکل گیا، ہرکارے نے بتایا۔ سردار زخمی تو نہیں ہوا؟ ہاتھ زخمی ہوئے ہیں، آنکھیں بچ گئیں، ہرکارا فکرمند لہجے میں بولا۔ اوہ! کالا چراغ پہلے ہی کیا کم افسردہ تھا، اس اطلاع نے اسے مزید افسردہ کر دیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا سردار کولانا کے محل میں پہنچ گیا۔ پھر وہ گھوڑے سے کود کر تقریباً دوڑتا ہوا سردار کولانا کی نشست گاہ تک پہنچا۔ کالے چراغ کو اندر آتے دیکھ کر سردار کولانا نے ہاتھ کے اشارے سے خادماؤں اور خادموں کو کمرے سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک اونچی کرسی پر بیٹھا تھا اور کالے چراغ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ بالآخر وہ اپنی خباثت دکھانے سے باز نہیں آیا۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ کالے چراغ نے فکرمند ہو کر پوچھا۔ تیرے جانے کے بعد جب میں نے بکاں کے رقیق ہونے کی اطلاع اس تک بھیجی تو وہ کمرے میں ہی نہیں تھا۔ اس کے کمرے سے غائب ہونے کی اطلاع پر میں پریشان ہو گیا۔ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ معاملہ کیا ہے اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا تو وہ میری طاق میں تھا۔ بس وہ اچانک ہی مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس کے حملہ آور ہوتے ہی اچانک میری نظر اس پر پڑ گئی اور میرے ہاتھ آنکھوں پر چلے گئے۔ میری آنکھیں بچ گئیں، البتہ ہاتھ زخمی ہو گئے۔ خیر، وہ بچ کر کہاں جائے گا، بہت ہو گئی۔ اب ہمیں دیوا کالی کے دربار میں جانا ہوگا۔ پہلے اسے سنہرے کھنڈر میں نہ تلاش کر لیں؟ کالے چراغ نے تجویز پیش کی۔ اول تو وہ وہاں جائے گا نہیں، اگر گیا بھی تو اس کا ہاتھ آنا مشکل ہوگا، سردار کولانا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا پتہ ہاتھ آ ہی جائے، ہمیں وہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ ہاتھ اگر نہ بھی آیا تو کم از کم اس کے بارے میں یہ اندازہ تو ہو جائے گا کہ وہ وہیں ہے۔ دیوا کالی کو بتانے میں آسانی رہے گی، کالا چراغ نے بولا۔ تو نے دیوا کالی کو کیا سمجھا ہے؟ سردار کولانا غصیلے لہجے میں بولا۔
میں تیرا غلام، میرا یہ مقصد نہ تھا۔ کالا چراغ نے فوراً سر جھکا لیا۔ اب تو ان باتوں کو چھوڑ، دیوا کالی کے دربار میں چلنے کی تیاری کر، سردار کولانا نے حکم دیا۔ آج ہی جانا ہے؟ کالے چراغ نے دریافت کیا۔ ہاں، جواب ملا۔ تیرے ہاتھ زخمی ہیں، تشویش بھرے لہجے میں کہا گیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سردار کولانا پھر کچھ سوچ کر بولا۔ یہ زخمی ہاتھ گواہی کے کام آئیں گے۔ تو ٹھیک کہتا ہے، میں پھر جانے کے لیے سواری کا انتظام کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالا چراغ نشستگاہ سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیز رفتار اونٹنیوں پر سوار دیواہ کالی کے آتش کدے کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ اڑا تو وہ بھی چلا جا رہا تھا، اس کا رخ لیکن سنہرے کھنڈر کی طرف نہ تھا۔ وہ اس صحرا کی طرف جا رہا تھا جہاں محسن راؤ کی جھونپڑی تھی۔ ادھر کالا چراغ اور سردار کولانا دیوا کالی کے دربار میں پہنچے تو ادھر راکل محسن راؤ کی جھونپڑی کی چھت پر آ بیٹھا۔ محسن راؤ اپنی جھونپڑی میں محو خواب تھا۔ اس کے پاس کام ہی کیا تھا؟ کھانا اور سو جانا۔ اس وقت بھی وہ کھانا کھا کر سویا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے جھونپڑی میں چاروں طرف دیکھا، کہیں کوئی پرندہ نہ تھا۔ شاید وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ جب سے اس کے محافظ مرے تھے تب سے محسن راؤ کو باہر نکلنے میں کوئی دقت نہ تھی۔ یہ آزادی ملے ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ذرا سی اس کی صحت بحال ہو جائے تو وہ پھر یہاں سے جانے کے بارے میں سوچے۔ باہر نکل کر اس نے سامنے دور تک نظر دوڑائی۔ کچھ نہ تھا، بس ریت کے بگولے رقصاں تھے۔ وہ یوں ہی ٹہلتا ہوا جھونپڑی کے پیچھے چلا گیا۔ محسن راؤ کے جھونپڑی کے پیچھے جاتے ہی وہ الو نیچے اترا اور جھٹ سے دروازے میں داخل ہو گیا۔ محسن راؤ جھونپڑی کا چکر کاٹ کر واپس آیا۔ اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ جھونپڑی کے دروازے میں داخل ہو کر سیدھا کھڑا ہوا تو راکل کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، جیسے کہیں بہت دور سے دوڑتا ہوا آیا ہو۔ راکل تو؟ محسن راؤ نے حیران ہو کر کہا۔ تو اس وقت کہاں غائب ہو گیا تھا؟ غائب ہونا اور حاضر ہو جانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اب تجھ سے آخری ملاقات کرنے آیا ہوں۔ کیوں آخر؟ محسن راؤ نے کہا۔ محسن، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کسی بھی وقت میرا بلاوا آ سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سردار کولانا اب تک دیوا کالی کے دربار میں پہنچ چکا ہوگا۔ میں نے جو کیا ہے اس کی سزا بہرحال مجھے بھگتنا ہوگی۔ مجھے ہر قیمت پر رقیق ہونا ہوگا۔ میں نہیں جانتا تو کیا کہہ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، تو بس سنتا جا۔ راکل نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو نے اس دن پوچھا تھا کہ تیری بہن تانیہ کہاں ہے؟ جواب میں نے تجھے گول مول سا جواب دے دیا تھا کہ وہ گم ہو گئی ہے۔ ہاں، مجھے یاد ہے تو نے یہی کہا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں مزید بحث کرتا تو غائب ہو گیا تھا۔ محسن، ایک بات بتا، بقا تیرے لیے کیا ہے؟ بقا میرے لیے آگ ہے جو مجھے جلاتی ہے۔ وہ دو دھاری تلوار ہے جو میرے وجود کو لہو لہان کرتی ہے۔ وہ بور کا لڈو ہے جسے نگلنا بھی مشکل اور اگلنا بھی مشکل۔ محسن، تیری آگ میں اپنی ہی آگ میں جل مری۔ تیری دو دھاری تلوار خود کو لہو لہان کر بیٹھی۔ تیرا بور کا لڈو سارا کا سارا نگل گئی۔ راکل نے عجب انداز اختیار کیا۔ میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں جانتا تو جان لے کہ تیری بقا رقیق ہو گئی۔ اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کر لی بقا نے؟ ارے یہ کیا ہو گیا؟ اس کی عجیب حالت ہو گئی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ دوسروں کو مارنے والی کیا خود کو بھی مار سکتی ہے؟ اوہ، یہ کیسی خبر ہے؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ خوش ہو یا رنجیدہ ہو جائے۔ اس کا ذہن ایک دم خالی ہو گیا، دل ہر جذبے سے عاری ہو گیا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے راکل کو دیکھنے لگا۔ ہاں محسن، میری بقا مر گئی، تیری بقا مر گئی۔ راکل پر رکت طاری تھی۔ اوہ، یہ بہت برا ہوا یا شاید بہت اچھا ہوا؟ محسن راؤ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بہت برا ہوا ہے محسن، اور یہ سب اس چمگادڑ کے بچے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کون چمگادڑ کا بچہ؟ میں سمجھا نہیں۔ وہی کالا چراغ، میری بقا کی۔ کالے چراغ کے ساتھ زبردستی شادی کی جا رہی تھی۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے رقیق ہونا منظور کر لیا،
لیکن اس کی ہونا منظور نہ کیا۔ محسن، اصل میں وہ تیری تھی، تیرے سوا اسے کچھ سوچتا ہی نہ تھا۔ وہ بڑی محنت سے ایک عمل کر رہی تھی، اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جاتا۔ وہ تجھ پر مرتی تھی، بالآخر وہ تجھ پر قربان ہو گئی۔ محسن، اب تو آزاد ہے، جا اپنی دنیا میں لوٹ جا، میرے پاس وقت کم ہے، مجھ سے اب کوئی سوال نہ کر۔ جا، باہر تیرے لیے سواری موجود ہے، اس پر بیٹھ جا، یہ تجھے دھوئیں کی دیوار پار کرا دے گی۔ دھوئیں کی اس پار تیری دنیا ہے، چل اٹھ جلدی کر۔ دیواہ کالی کے دربار میں کارروائی شروع ہو چکی ہے، بس کسی پل مجھے موت کا پیغام دیا جانے والا ہے۔ جا محسن جا، دیواہ کالی تیری حفاظت کرے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تیری بہن تانیہ کو چاہے وفات میں پھنکوا دیا تھا، اس نے میری بات نہیں مانی تھی، میں اس کے سحر میں مبتلا تھا۔ بلاوا آ پہنچا، میں اب جاتا ہوں، جاتا۔ وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گیا، پھر جو کچھ ہوا چشمِ زدن میں ہوا تھا۔ وہ ایک دم سمٹا اور پھر پر پھڑپڑاتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ محسن جلدی سے نکل کر باہر آیا، اس نے دور تک آسمان پر دیکھا، لیکن کہیں کچھ نہ تھا۔ جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر ایک سجی سجائی اونٹنی بیٹھی ہوئی جگالی میں مصروف تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جو کہہ رہا تھا کر گیا تھا۔ محسن نے اب وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی ضروری چیزیں سمیٹیں اور اس اونٹنی پر سوار ہو گیا۔ اونٹنی اس کے بیٹھتے ہی اٹھی اور ہوا ہو گئی۔ محسن کی جھونپڑی سے نکلتے ہی ہوا تو خیر وہ بھی ہو گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود نہ اڑ رہا ہو، اسے کوئی اڑائے لیے جا رہا ہو۔ اس کی سماعت سے مسلسل دیواہ کالی کی پرہیبت آواز ٹکرا رہی تھی، راکل آؤ، راکل آؤ۔ اس آواز کو سنتے سنتے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک اس کے بازو پکڑ کر اسے کسی چھوٹے سے دروازے میں دھکیل دیا ہو، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کالا بادل سا آ گیا۔ دیواہ کالی، تیری قسم، راکل آ گیا ہے۔ ایک اونچے قد کا شخص دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز لٹکی تھی جو کالی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اسے ادھر لے آ، ایک پرہیبت آواز آئی۔ اس شعلے میں ایک شبیہ لہرائی تھی، اور یہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ یہ دیواہ کالی کا دربار تھا، ایک بہت بڑا ہال جس میں بے شمار ستون تھے، ہر ستون کے ساتھ ایک داسی کھڑی ہوئی تھی۔ سامنے ایک بہت بڑا اسٹیج تھا، اس اسٹیج پر ایک 12 فٹ اونچی اور 3 فٹ چوڑی ایک شمع نصب تھی۔ یہ شمع ساری کی ساری سونے کی بنی ہوئی تھی۔ یہ شمع روشن تھی، اس شمع کی لو بھی خاصی بڑی تھی۔ اسی شعلے میں شبیہ دکھائی دیتی تھی، اور اس شعلے سے پرہیبت آواز آتی تھی۔ یہ دیواہ کالی تھا۔ سردار کولانا اور کالا چراغ سنگ مرمر کے فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ یہ پورا ہال، اس کی دیواریں، اس کے تمام ستون سنگ مرمر کے بنے تھے۔ اس دربار کا اپنا ایک حسن تھا جسے دیکھ کر آدمی مسحور سا ہو جاتا تھا۔ دیواہ کالی کا حکم سن کر وہ دراز کا شخص آگے بڑھا، اور اس نے کالی چادر سے ڈھکی چیز کو ایک چھوٹے سے سنگ مرمر کے چبوترے پر رکھ دیا۔ چادر ہٹا، سب کو اس کا چہرہ دکھا۔ شمع کی لو میں پھر حرکت ہوئی، وہ ذرا سا لہرائی، اس میں ایک شبیہ دکھائی دی اور ساتھ ہی پرہیبت آواز آئی۔ دیواہ کالی کے حکم کی تعمیل میں اس دراز قد غلام نے اس شے سے ایک دم چادر ہٹا دی۔ وہ ایک پنجرا تھا، اس پنجرے میں ایک الو بند تھا۔ اس دراز قد شخص نے کالی چادر اپنے سر پر صافے کی طرح باندھی تھی اور الٹے قدموں واپس ہو گیا۔ اب ہال میں سردار کولانا، کالا چراغ اور داسیوں کے سوا کوئی نہ رہا۔ سردار کولانا اور کالا چراغ کی نظریں شمع کی لو پر تھیں۔ پنجرے میں بند الو ایک ٹانگ پر ساکت کھڑا تھا۔ راکل، کیا تو جانتا ہے کہ تو نے اور تیری بہن بقا نے کیا ہنگامے کھڑے کر رکھے ہیں؟ دیواہ کالی کی پرہیبت آواز سنائی دی، ساتھ ہی شمع کی لو میں شبیہ لہرائی۔ خیر، یہاں بقا کا کیا ذکر، وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی گنوا بیٹھی ہے۔ اس نے اپنے کیے کی خود ہی سزا پا لی۔ مگر اب تو بتا، تیرے جرائم کی فہرست بھی کچھ کم نہیں، تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو ان دونوں کو تو دیکھ ہی رہا ہے، یہ تیرے بارے میں مجھے بہت کچھ بتا چکے ہیں۔
ان کے بیان کردہ جرائم کی روشنی میں اب تجھے سزا بھگتنا ہوگی۔ کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ تیار اگر نہیں بھی ہوگا تب بھی کوئی بات نہیں، میں تیری عدم موجودگی میں بھی اپنا فیصلہ صادر کر چکا ہوں۔ اب تجھے رقیق ہونا ہوگا۔ دیواہ کالی، تیری قسم، میں نے جو کچھ کیا ہے اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے تیرے بنائے ہوئے قانون کو توڑا ہے۔ میرے جرائم کی فہرست خاصی طویل ہے۔ مجھے ہر صورت رقیق ہونا ہوگا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پنجرے میں پر پھڑپھڑائے۔ تو خود رقیق ہونا پسند کرے گا یا تجھے رقیق کیا جائے؟ دیواہ کالی کی آواز گونجی۔ خود رقیق ہونا میرے بس کا نہیں، راکیل کی آواز مشکل سے نکل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دیواہ کالی نے کہا، تم دونوں میں سے کوئی یہ کام کرنا چاہے گا؟ نہیں دیواہ کالی، سردار کولانا اور کالے چراغ نے بیک وقت انکار کیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دیواہ کالی نے قریب کھڑی ایک داسی سے مخاطب ہو کر کہا، اسے رقیق کرنے کی تیاری کرو۔ دیواہ کالی کا حکم سن کر وہ داسی آگے بڑھی، باوقار چال چلتی ہوئی پنجرے کے نزدیک آئی، پنجرے کی کھڑکی کھول کر اس الو کو پکڑ لیا اور کھینچ کر باہر نکال لیا، اور پھر وہ اس کے پر پکڑ کر بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی دیواہ کالی کے سامنے آئی۔ اس نے جھک کر دیواہ کالی کو تعظیم دی اور سیڑھیاں چڑھ کر شمع کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس خبیث کو نیچے رکھ دے، دیواہ کالی نے حکم دیا۔ داسی نے چٹ پٹ کر کے راکیل کے دونوں بازو توڑ دیے اور اسے شمع کے نیچے رکھ دیا اور خود فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی۔ شمع ذرا سی ترچھی ہوئی، ایک دم بہت سارا موم جیسا سیال اس الو پر گرا۔ وہ سیال دیکھتے ہی دیکھتے جم گیا اور اس نے سفید رنگت اختیار کر لی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ الو برف کا بنا ہو۔ اٹھا لے اس خبیث کو، دیواہ کالی کی آواز گونجی۔ داسی نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھا لیا اور سیڑھیاں اتر کر سردار کولانا اور کالے چراغ کی طرف بڑھی۔ اس نے باری باری ان دونوں کو یہ سفید الو دیکھنے کو دیا۔ ان دونوں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اچھی طرح دیکھا اور پھر داسی کو واپس کر دیا۔ اس داسی نے پنجرہ زمین پر رکھا اور اس سفید الو کو چھوٹے سے چبوترے پر رکھ دیا۔ رقص، دیواہ کالی نے حکم دیا۔ وہ داسی دیواہ کالی کا حکم سن کر تیزی سے دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کے نزدیک آئی اور پھر لہرا کر محو رقص ہوئی۔ اس کے رقص شروع کرتے ہی تمام ستونوں کے ساتھ کھڑی ہوئی داسیاں بھرا مار کر دیواہ کالی کے سامنے آ گئیں۔ وہ ساری کی ساری گہرے سرخ لباسوں میں تھیں، ان کے بل کھاتے گورے بدن تلواروں کی طرح چمکنے لگے۔ سردار کولانا اور کالا چراغ کے لیے یہ نظارہ اتنا دلکش تھا کہ ان کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ پھر انہیں ہوش اس وقت آیا جب دیواہ کالی کی پرہیبت آواز گونجی، بس! اس آواز کے ساتھ ہی ساری داسیاں جہاں اور جس انداز میں تھیں ٹھہر گئیں۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ گئیں۔ اب وہ اکیلی داسی رہ گئی جس نے راکیل کو پنجرے سے کھینچ کر نکالا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اونچے کر کے ایک مرتبہ تالی بجائی، پھر ہر داسی ایک مرتبہ تالی بجاتی گئی۔ جب یہ تالی کی آواز آخری ستون جو دروازے کے نزدیک تھا پر گونجی تو وہ دروازہ کھلا اور دو دراز قد غلام اندر داخل ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی گاگر تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں ایک مشل تھی۔ چاندی کی گاگر اس منجمد الو کو ہٹا کر اس چھوٹے سے چبوترے پر رکھی گئی۔ پھر اس الو کو دونوں غلاموں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ داسی وہ مشل لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ پھر اس نے بجھی ہوئی مشل کو ہاتھ اونچا کر کے شمع کی لو سے جلایا اور تیزی سے دوڑتی ہوئی ان غلاموں کے نزدیک آئی۔ اس نے اس جلتی ہوئی مشل کو اس منجمد الو کے نیچے رکھا۔ مشل کا شعلہ اتنا تیز تھا کہ شعلے دکھاتے ہی وہ الو پگھلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے رقیق ہو کر نیچے رکھی ہوئی گاگر میں سما گیا۔ تب اس گاگر کے منہ پر ایک کالا کپڑا باندھ دیا گیا۔ اس خبیث کو لے جاؤ اور اس کی بہن بکاں کے نزدیک اسے زنجیر کر دو، دیواہ کالی نے سردار کولانا اور کالے چراغ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ حکم سن کر وہ دونوں اٹھے۔ کالے چراغ نے اس گاگر کو اپنے کندھے پر رکھ لیا اور وہ دونوں دیواہ کالی کے آتش کدے سے باہر نکل آئے
ان کی اونٹنیاں موجود تھیں، وہ دونوں اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو گئے۔ گاگر کالے چراغ نے اپنی گود میں رکھ کر ایک ہاتھ سے پکڑی اور پھر وہ دونوں خوش خوش اپنے علاقے کی طرف چل دیے۔ خوش تو اس وقت محسن راؤ بھی تھا، اس کی اونٹنی ہوا کے دوش پر اڑی جا رہی تھی اور محسن اپنی دنیا میں پہنچ جانے کے تصور سے خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ پھر جانے کیا ہوا کہ برق رفتاری سے دوڑتی ہوئی اونٹنی دوڑتے دوڑتے ایک دم رک گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک اس کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ محسن راؤ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اونٹنی سے نیچے آ رہا، اور جب وہ اپنے کپڑے جھاڑتا اٹھا تو اسے اپنے سامنے 4 زنجیروں سے بندھی ایک گاگر دکھائی دی۔ یہ بڑا حیران کن منظر تھا۔ لوہے کی 4 میخیں، ان سے بندھی موٹی زنجیر، درمیان میں رکھی گاگر اور ان چاروں زنجیروں سے بندھی ہوئی اس کی گردن، گاگر کے منہ پر لپٹا ہوا کالا کپڑا اور چاروں طرف لک دک صحرا، اونچے پنجے، اونچے نیچے ریت کے ٹیلے، تیز چلتی ہوا۔ کالے چراغ نے اگرچہ اتنی ریت ڈالی تھی کہ زنجیریں ریت میں دب گئی تھیں اور گاگر کی محض گردن نظر آ رہی تھی، لیکن اب اس پر سے کافی ریت ہٹ چکی تھی، شاید صحرائی ہواؤں نے اس کی ریت اڑا دی تھی۔ زنجیریں صاف نظر آ رہی تھیں اور گاگر آدھی ریت میں دبی ہوئی تھی۔ محسن راؤ کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا چیز ہے، اس گاگر کو زنجیروں سے کیوں باندھا گیا ہے اور اس کے منہ پر کپڑا کیوں لپیٹا گیا ہے۔ اس نے سوچا ذرا آگے بڑھ کر دیکھے، کہیں اس گاگر میں کوئی زبردست خزانہ تو نہیں چھپا ہوا۔ دوڑتی ہوئی اونٹنی کا اچانک یہاں رک جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ لگتا ہے قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہے اور وہ کسی بڑے خزانے کا مالک بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ اس نے 2 قدم گاگر کی طرف بڑھائے، پھر ایسے ہی اسے اونٹنی کا خیال آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سہم کر رہ گیا۔ اونٹنی کا دور تک پتہ نہ تھا۔ وہ واپس پلٹ کر اس جگہ پہنچا جہاں اونٹنی کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے آگے جانے کے پیروں کے نشان موجود نہ تھے۔ جدھر سے آئی تھی اونٹنی اس طرف البتہ نشانات موجود تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اونٹنی کو کسی نے کھڑے کھڑے اٹھا لیا ہو۔ اونٹنی کے غائب ہو جانے پر اسے شدید صدمہ ہوا۔ اب وہ اپنی دنیا میں کس طرح پہنچے گا؟ راکل نے کہا تھا کہ یہ اونٹنی دھوئیں کی دیوار پار کرا دے گی، اس طرح وہ اپنی دنیا میں پہنچ جائے گا۔ اسی لیے وہ یہ سفر اونٹنی کی مرضی سے کر رہا تھا۔ اس نے اسے اپنی مرضی سے کسی طرف موڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا وہ اس بات پر خوش تھا کہ اس کی دنیا نزدیک ہوتی جا رہی ہے، لیکن اونٹنی کے ایک جھٹکے سے رکنے اور اس کے بعد اس کے غائب ہو جانے نے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اب لک دک صحرا تھا اور وہ تھا، اور اڑتی ہوئی ریت تھی۔